اگلا باب ہے زندگی کے آخری اوقات میں نیکیوں کی زیادتی پر ابھارنے کا. الحث علی الازدیاد من الخیر فی اواخر العمر، کہ انسان جو جو آگے بڑھتا جائے اپنی عمر کے آخری حصے میں اسے زیادہ سے زیادہ اور خیر کی طرف دوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جوانی میں بے فکر ہو جائے اور غافل ہو جائے اور کہے جب میں بوڑھا ہوں گا تو زیادہ لمبی دوڑ لگا لوں گا. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جوانی کی عبادت تو ویسے ہی بہترین شمار ہوگی اور اس کا اجر زیادہ ہوگا کیونکہ اس کے بارے میں تو خاص طور پر پوچھا جائے گا. لیکن یہاں پر اس بات کا احساس دلایا گیا ہے کہ جب انسان کے دن تھوڑے رہ جائیں تو اس کو فکر اور زیادہ لگ جانی چاہیے، پھر غفلت سے ہر صورت میں نکلنا چاہیے. پہلی یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس میں سوچ لے جس کو سوچنا ہو اور تمہارے پاس پہنچا ہے ڈرانے والا. مراد یہ کہ جتنی جتنی جس کی عمر لمبی ہوگی اتنا اس کا حساب زیادہ ہوگا اور اس سے اتنا ہی پوچھا جائے گا کہ تمہیں اتنی لمبی میں نے عمر دی اور پھر بھی تمہیں ایک دن خیال نہ آیا کہ تم خدا کی طرف پلٹو اور رجوع کرو. کیوں یہ لمبی عمر اس لیے دیتے ہیں ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ حاصل کر جائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور محققین فرماتے ہیں کہ اولم نعمرکم سے مراد 60 سال کی عمر ہے، اور اس کے معنی کی وہ حدیث تائید کرتی ہے جو انشاءاللہ ہم عنقریب ذکر کریں گے. اور کہا گیا ہے کہ 18 سال کی عمر مراد ہے اور 40 سال کا قول بھی نقل کیا گیا ہے. اس کے قائل حسن بصری، کلبی اور مسروق ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہ قول نقل کیا گیا ہے. اور نقل کرتے ہیں کہ اہل مدینہ کا جب کوئی آدمی 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا تو اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لیتا، نہیں دنیا کے کاموں سے ریٹائر ہو کے اللہ کی طرف رجوع کر لیتا. اور یہ بھی کہا گیا کہ مراد بالغ ہونا ہے، یعنی جب انسان بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے پھر اس کو ہوش میں آنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ مجھے جو عمر ملی ہے یہ کس کام کے لیے ہے اور اس میں جتنی زیادہ سے زیادہ نیکی ہو سکے وہ کرے. بہرحال ابن عباس اور جمہور کے نزدیک اس سے مراد ہے عمر دیا جانا، مراد یہ کہ زیادہ لمبی عمر اور آخری عمر مراد ہے. پہلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغ 60 سنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے کوئی عذر باقی نہیں چھوڑا جس کو اتنی مہلت دی کہ وہ 60 برس کا ہو گیا. کیا عذر نہیں چھوڑا؟ کہ وہ ہدایت پر آ جائے اور سیدھا رستہ اختیار کر لے، کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا اللہ مجھے تو ابھی موقع ہی نہیں ملا تھا کہ میں تیری طرف رجوع کرتا. جس کو اتنی عمر مل جائے پھر اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے اپنے آپ کو بچانے کا. علماء کرام اس حدیث کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جسے 60 سال کی عمر مل گئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی اصلاح کے لیے اتنی مہلت دے دی کہ اس کے لیے عذر کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. اگلی حدیث ہے ابن عباس سے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بدر کے شرکاء میں سے بزرگوں کے ساتھ مجھے بھی اپنے پاس حاضری کا موقع دیتے. تو بعض حضرات نے اپنے دل میں اس بات کو محسوس کیا کیونکہ ابن عباس کم عمر کے تھے، باقی سب بزرگ ان کے پاس بیٹھے ہوتے تھے جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی، اور میں ابھی بچہ تھا تو وہ مجھے بھی بلا لیتے اگرچہ میں چھوٹا تھا. کئی لوگوں نے پھر شکایت کی کہ یہ چھوٹا ہونے کے باوجود آپ کی مجلس میں کیوں حاضر ہوتا ہے، یعنی سب بڑوں کو بلایا کرے چھوٹے کو کیوں بلاتے ہیں عمر میں، آخر اس جیسے ہمارے بھی تو بیٹے ہیں انہیں تو نہیں آپ بلاتے. تو حضرت عمر نے فرمایا یہ ابن عباس اس خاندان کا ہے جہاں سے تم نے علم حاصل کیا تھا. تو حضرت عمر نے ایک روز مجھے بلایا اور ان کے ساتھ حاضری کا شرف بخشا، تو میں نے جان لیا کہ آج مجھے اسی لیے بلایا ہے تاکہ انہیں میرا مرتبہ دکھا دیں. تو حضرت عمر نے ان سے دریافت کیا کہ آپ حضرات اللہ تعالیٰ کے اس قول اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہ اس کا معنی کیا ہے، یعنی اس کی تفسیر کیا ہے. تو بعض حضرات نے کہا کہ اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب ہماری مدد ہو جائے اور ہمیں فتح دے دی جائے تو ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کریں اور استغفار کریں. اور بعض لوگ چپ رہے اور کچھ نہ فرمایا. تو حضرت عمر نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابن عباس کیا تو بھی ایسا ہی کہتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ نہیں. فرمایا تو تم کیا کہتے ہو؟ میں نے عرض کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت عمر پوری ہونے کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ یہ نصرت اور فتح آپ کی مدت عمر پوری ہونے کی علامت ہے.
اس لیے آگے حکم فرمایا کہ آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور استغفار فرمائیں، یقیناً وہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری بات سن کر فرمایا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو مجھے بھی وہی معلوم ہے، یعنی تمہارا جواب درست ہے۔ یعنی اس حدیث سے خاص طور پر بتانا یہ مقصود تھا کہ علم بعض اوقات عمر کا محتاج نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں کہ ایک لمبی عمر پانے والا شخص اور عمر میں بڑا شخص جو ہے وہ علم میں بھی ضرور ہی بڑا ہو، بلکہ علم تو اللہ تعالیٰ کی وہ خاص نعمت ہے کہ جو اپنے مخصوص بندوں کو وہ عنایت کرتا ہے اور ان کو اس کا ذہن اور عقل اور سمجھ اور نظر اور یعنی بصارت اور بصیرت دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اسے بہت کم وقت میں سمجھنے کے اور سمیٹنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور پھر ماحول اور بہت سی اور چیزیں بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ کیونکہ ابن عباس جو تھے وہ خاندان نبوت سے تعلق رکھتے تھے، اور ایسے بچوں کو بچپن ہی سے سننے، بیٹھنے، اٹھنے، جاننے کا موقع مل گیا، تو اس سے ظاہر ہے کہ ان کا علم ان لوگوں کی نسبت کہیں زیادہ تھا کہ جو اس ماحول سے محروم رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔